رحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر ہیں، اور اللہ ہر بات جانتا ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوکب قریشی، ربیع الاول کے خصوصی پروگرام ہوا سے فاطمہ کے ساتھ۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا لیکن بہت ہی بابرکت مہینہ۔ اس مہینے میں سردار دو جہاں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور پوری دنیا کو تا قیامت اسلام کی نور سے منور کر دیا۔ ناظرین، بی بی حوا کو زوجہ آدم، ام البشر، ام الانسان کہا جاتا ہے۔ انسان تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری تخلیق ہے، اور انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی تخلیق ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا گیا، جبکہ فرشتے نور سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ بی بی حوا، جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں زوجہ آدم سے ہے، دنیا کی پہلی خاتون ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں ہم حضرت بی بی حوا سے لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک دین اسلام کی نمایاں خواتین کا ذکر کریں گے۔ ہمارے آج کے اس پہلے پروگرام میں ہم حضرت بی بی حوا، حضرت آدم علیہ السلام اور تخلیق کائنات کا ذکر کریں گے۔ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ختیجہ عزیز صاحبہ، جن کا تعلق شہید بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی پشاور سے ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ اور ہمارے ساتھ کچھ طالبات بھی ہیں جو پروگرام کے دوران ہمیں بھی سنیں گی اور ڈاکٹر صاحبہ سے سوالات بھی کر سکتی ہیں۔ طالبات، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحبہ، قرآن شریف میں جگہ جگہ تخلیق کائنات کا ذکر ہوا ہے، تو مختصراً آپ بھی ہمیں تخلیق کائنات کے بارے میں کچھ بتائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو کوکب صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ اس مبارک موقع 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے اور یہاں پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ اسلام کے مطابق تو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی، یعنی اس کے اندر جو جو چیزیں بھی موجود ہیں اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ اس کے اندر جو انسان موجود ہے، اکثر جو کتابیں ہیں یا اکثر جو تاریخ کی باتیں ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ انسان پہلے ایک شکل میں تھے، پھر دوسری شکل میں آئے اور ان کی شکلیں بدلتی گئیں، لیکن اسلام کے مطابق جتنی بھی ام البشر ہے یا بشر ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ انسان ہے، تو تمام انسانوں کی شکل و صورت اسی طرح تھی جس طرح موجودہ دور میں ہماری شکلیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ پھر سورہ ہود قرآن پاک میں آیت نمبر 7 ہے غالباً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 6 ایام، یعنی 6 دنوں میں پورے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ 6 دن جو ہے یہ دراصل 6 ادوار ہیں، اور پھر جب ہم سائنسی اس کو بھی دیکھتے ہیں، نقطہ نظر کو بھی دیکھتے ہیں، تو سائنسی نقطہ نظر سے بھی یہ دور جو ہے، بلکہ مختلف سائنسدانوں نے اس کا مختلف جو دور ہے، ایک ایک دور کا کروڑوں سال، لاکھوں سال، اس طرح سے اس پہ محیط بتایا گیا ہے کہ یہ اتنے عرصے کا ایک دور تھا۔ پھر بعض جو ہے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے کیونکہ کائنات کی جب تخلیق ہوئی تو یہاں پر انسانوں کی جب موجودگی نہیں تھی، یہاں تک کہ کوئی ذی روح چیزوں کی بھی موجودگی نہیں تھی۔ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف تقریباً حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات، تقریباً کوئی 2000 سال پہلے جنات جو ہے وہ یہاں پر کائنات میں موجود رہیں، اور پھر ان کی جو ہے یہاں تک کہ انہوں نے یہاں پر کائنات کے اندر جھگڑا فساد شروع کیا، اور پھر وہ کچھ دور اس طرح سے آئے کہ ان کو جو ہے وہ یہاں سے فرشتوں کے ذریعے ان کو بھگا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کائنات سے، اس دنیا سے ان کو بھگا دیا گیا، تو وہ سمندروں کے کناروں پہ یا جو ویرانے ہیں وہاں پر ان کو بھگا دیا، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ خون بہانا شروع کیا تھا۔ پھر ایک دفعہ اس طرح بھی ہے کہ فرشتوں نے کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک
بندے کی یا ایک بشر کی بنانے کا جو ہے وہ پلان رکھتے ہیں, ارادہ کیے ہوئے ہیں. تو فرشتے چونکہ بڑے تابع دار اور اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں, ان کی طرف سے کسی قسم کی نافرمانی کا کوئی گنجائش ہی نہیں بن سک رہا. تو فرشتوں نے ڈرتے ڈرتے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ آپ جو ہے یعنی ایسے مخلوق کو کیوں بنا رہے ہیں جو پھر دنیا میں جا کے وہاں پہ دنگا فساد کریں گے, کچھ اس طرح کے. تو پھر ان کو جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا, یعنی ان کو تسلی ہوئی. اور پھر اس طریقے سے یعنی فرشتوں کو پہلے سے اس دنیا میں, اس دنیا کے اندر جو ہے انسانوں کا تخلیق ہونے والا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا تھا, کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری بھی ایک طرح سے بتائی تھی. تو یہ کائنات کی تخلیق جو ہے یہ اس کی جو مشیت اللہ تعالیٰ ہے اس کے اندر یہ پہلے سے بہت پہلے سے پلان ہوا ہوا تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, یہ بہت دلچسپ موضوع تھا اور آپ نے اس پر بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی. تو پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم اپنی طالبات کی طرف بھی آئیں گے کہ اگر ان کے ذہن میں تخلیق کائنات سے متعلق کچھ سوال ہے تو آپ لوگ بھی کر سکتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے. جی آپ اپنا نام بتائیے. میرا نام رابعہ قیوم ہے اور میں ڈاکٹر صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. میم اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں لوح محفوظ کے حوالے سے, اگر اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی انفارمیشن دے تو یہ اچھا ہوگا. تھینک یو میم. جی ڈاکٹر صاحبہ, لوح محفوظ. لوح محفوظ, لوح کا مطلب ہے کوئی تختی, کوئی ایسی ہڈی, کوئی ایسی چوڑی ہڈی جس پہ کوئی کچھ لکھا جا سکے. لوح محفوظ کا مطلب ہے وہ تختی یا وہ چوڑی ہڈی جو محفوظ ہوئی ہو. ٹھیک ہے, جیسے قرآن پاک میں ہے فی لوح المحفوظ, یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے حوالے سے بھی یہ بتایا کہ قرآن پاک کو لوح محفوظ میں ہے رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو لوح محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی لکھی ہوئی چیز جس کے معنی میں, جس کی ادائیگی میں, جس کی لکھائی میں کسی قسم کی کوئی تخریف کی گنجائش نہ ہو, کسی قسم کی کوئی رد و بدل کی گنجائش نہ ہو, تو اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے. آپ کو سوال کا جواب مل گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال میرا بھی ہے کہ تعلیم اسما سے کیا مراد ہے؟ جب بھی مفسرین تعلیم الاسماء کے بارے میں بات کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کو جو کائنات کے اندر چیزیں تھیں اس کے نام سکھا دیے گئے. ٹھیک ہے, اب وہ ناموں کے بارے میں مفسرین جو ہے وہ تفصیلی بات کرتے ہیں کہ یہ نام جو ہے یہ صرف یعنی یہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے جب نام سکھا دیے گئے اور ان کو یہ صفت قرار دی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلا کر ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے یہ کیا ہے, ان کے نام بتا دیں. تو فرشتوں نے بتایا کہ آپ نے جو ہمیں علم دیا ہے وہی ہے ہمارے پاس, یعنی ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے, بے شک آپ ہی عالم ہیں, آپ کے پاس زیادہ علم ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے گئے, ان کا استعمال سکھایا گیا, ان کی صفتیں سکھائی گئی, ان کے اچھے اور برے سائڈز بتائے گئے. تو یہ اسماء کا جو علم ہے یعنی پورے کائنات کے اندر جس چیز کا آپ جو روز آپ سنتی ہیں کہ یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, اس کی کیا ہونی چاہیے, اس کی یہ جو کیا کا لفظ ہے نا, یہ تقریباً سب کا سب جو ہے یہ اس علم کے اندر ہے. تو یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ایک ایسا خزانہ ہے جو تا قیامت سیکھتے رہنے سے یہ ختم نہیں ہونے والا. تو یہ اس طرح کا علم ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, مجھے میرے سوال کی بہت اچھی وضاحت مل گئی. میرے ذہن میں ایک اور سوال بھی ہے اور ہو سکتا ہے طالبات کے ذہن میں بھی ہو اور ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں خدا کا زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنا کس انداز میں بیان کیا گیا ہے؟ دیکھیے جی, پہلے جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے کائنات کی تخلیق کی اور اس کے اندر یہ جو دریات, زمین اور یہ چرند پرند ہر چیز کا جو ہے وہ ایک پہلے سے ایک پلان, ایک ارادہ کر لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کے اندر انسان کی بھی ایک ضرورت محسوس ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھی ایک جو ہے وہ بنایا اور پھر اس کو جو ہے ایک شرف بخشا
کہ یہاں پر جو انسان ہے یعنی جو خلیفہ یہاں پہ مقرر ہو وہ ایسا ہو کہ جو تمام کائنات میں سب سے زیادہ ایک اونچے درجے کا ہو. تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کو مختلف صفات سے نوازا. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کو ان کی یہاں کا علم دیا. ٹھیک ہے, جو فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا وہ علم دیا. پھر ان کو جو ہے وہ ایک مٹی سی ان کی تخلیق ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ ایک مٹی سے بنی. ٹھیک ہے, اور اس فرشتوں کو جب بتایا گیا کہ زمین پر جا کر وہاں سے مٹی بھر کر مٹی لے کر آئیں, تو اس مٹھی بھر مٹی کو جو ہے وہ پورے زمین کی جگہ جگہ سے اٹھا کر لے کر آئیں. اور اسی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی انسانوں کی جو رنگ ہے, جو شکلیں ہیں, وہ مختلف اس کی بنے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ جو ہے وہ مقرر کیا, اور حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں جو ہے وہ اس کائنات, دراصل یہ پہلے سے یہ جو پھر جنات نے یہ ابلیس نے ان کو جو ہے وہ وسوسے ان کے دل میں ڈالے اور ان کو جنت سے, یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ ان کے جو ہے وہ زمین پر وہ ایک خلیفہ مقرر کرنا چاہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا, اور ان کو ان کی جیسے میں نے بتایا پہلے بھی کہ فرشتوں کو یہ پہلے سے بتایا گیا تھا کہ میں ایک انسان کی تخلیق کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور اس طریقے سے یہ خلیفہ مقرر ہوئے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت بی بی حوا کو ہر قسم کی آسائشیں حاصل تھیں, ان کو ہر نعمت حاصل تھی, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع فرمایا تھا. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں اس حوالے سے بھی سوال ہو کہ جس شجر ممنون کو کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو منع فرمایا گیا تھا, وہ کون سا درخت تھا؟ وہ درخت جو ہے وہ گندم کا درخت ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں دی گئی تھی اور بہت ساری آسائشیں دی گئی تھی. ان میں ایک چیز کا اضافہ میں کرنا چاہوں گی کہ ان کے پاس وہ تنہائی محسوس کر رہے تھے, تو ان کو جو ہے ایک ایسے اپنے جیسے ایک اسی شکل و صورت کے اسی اس کے جو ہے وہ ایک انسان کی ضرورت اکثر محسوس ہوتی تھی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہی ان کے لیے اس کا بھی بندوبست فرما دیا, اور حضرت حوا علیہ السلام کی صورت میں ان کو ایک ساتھی بھی دے دیا تھا. جی, جیسے اس بارے میں تھوڑی تفصیل سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے دنیا میں مختلف رشتے ہوتے ہیں, ماں باپ کا رشتہ ہے, اولاد کا رشتہ ہے, بہن بھائیوں کا رشتہ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت بی بی حوا کی تخلیق ہوئی, اور پھر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک رشتے میں جوڑ دیا جو کہ رشتہ ازدواج کا ہے, میاں بیوی کا. بالکل, اور یہ دنیا کا پہلا رشتہ ہے, تو اس پہلے رشتے کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالیے. اچھا جی, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاشرے کو بنانا تھا. اس کائنات کے اندر یہ ایک جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ رنگا رنگی, در حقیقت اگر دیکھا جائے نا کہ اگر ہم مذہبی نقطہ نظر سے بھی دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ تناؤ پسند تھا, یہ رنگا رنگی پسند تھی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی تو اس کے لیے بھی جو مٹی ایک مٹھی ہے, لیکن اس کو بھی رنگ برنگی جہاں سے بھی مطلب جہاں جو مختلف اس کا نوع تھا وہ سارے اکٹھا کیے گیا. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی بنی نوع انسان ہے وہ مختلف رنگوں کی ہے, وہ مختلف شکلوں کی ہے, ایک ڈائیورسٹی ہے, ایک تناؤ ہے. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں یہاں تک کہ نہ صرف یہ انسانوں میں بلکہ انسانوں کے علاوہ جو درخت ہے, جو چرند پرند ہے, یا جو بھی زیروح چیزیں ہیں اس کے اندر بھی, یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک درخت کے اندر یعنی سارے جو پتے ہیں اس میں بھی تناؤ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ رشتے, یہ جو ازدواج کا رشتہ تھا, یہ پہلے سے چونکہ اس طریقے سے یہ گھروں کا بنانا, یہ گھر ایک معاشرہ بنانا, پھر اس کے اندر ایک خاندان کو تخلیق کرنا, پھر یہ اللہ تعالیٰ کو یہ یونٹی, یہ جو تناؤ ہے, یہ سب یہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھا, یہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا. کی ابتدا تھی اور اسی کے بعد سے تو سارے رشتے کریٹ ہوئے. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام, کیونکہ پورے اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو کسی بھی اس نظام کے اندر جو ہے وہ
چینج کر سکتے ہیں، اس میں تغیر لا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو ایک ارادے کے ساتھ، ایک پلان کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ ترتیب دیا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے جو زندگی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی کی طرف اس نے جانا ہے، تو انسان کے لیے بھی جو تخلیق ہے یا جو اس کا ایک معاشری کا شکل ہے یا خاندان کی جو شکل ہے یا جس طرح بات کر رہی ہیں کہ رشتے کی شکل ہے، تو اس کے لیے بھی ایک ارادہ اور ایک ترتیب دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور پھر اس کائنات کو کے اندر اس نسل در نسل چیزوں کو جاری رکھنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو جو ہے بچوں سے اور اولاد سے نوازنا شروع کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے اپنی اولاد کو دیکھ کر اس کو جو سکون اور اطمینان ملتا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں پہلے سے ڈال رکھا ہے، یعنی یہ اس کی تخلیق کے اندر اس کو رکھا گیا ہے۔ تو جو ازدواج کا رشتہ ہے اور یہ جو پہلا جس طریقے سے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہے اور پھر ان کی اولاد کی تخلیق ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے دنیا کے اس پہلے رشتے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اب اسی سے ریلیٹڈ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر اور حضرت بی بی حوا کو ام البشر کہا جاتا ہے، تو ان کی اولاد مبارکہ کے بارے میں بھی ہمیں کچھ تفصیلات بتائیں۔ اچھا جی، اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اولاد کے نعمت سے نوازا کا ارادہ کیا، تو اس وقت دو یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوتی تھی۔ ایک لڑکا جو صبح والا لڑکا ہوتا تھا اس کی شام والی لڑکی کے ساتھ، اور جو شام والا لڑکا تھا اس کا صبح والی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرا دیا جاتا تھا، اور اس طریقے سے یہ پوری جو کائنات ہے اس کے اندر جو انسانیت ہے ان کی تخلیق اس طریقے سے ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کچھ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ یہ کوئی کسی نے کہا ہے کہ یہ کوئی 40 لڑکیاں اور 40 لڑکے تھے، کچھ کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی 329 لڑکا لڑکی اکٹھے اتنی تعداد بن رہی ہے، لیکن اس میں جو ہم دیکھتے ہیں ان کے 2 بچوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، بلکہ ان کی 3 بچوں کے نام جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حابیل، قابیل اور شیس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، جی۔ حابیل اور قابیل جو ہے ان کی یہ 2 بہنوں کی جو پیدائش تھی، ایک کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ یہودا، اور جو دوسرے جو تھی وہ القیمیہ، اس طرح کا ان کے نام جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں۔ تو حابیل حق پہ تھے، وہ ان کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ جو ہے یہودا کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لیں، نکاح کر لیں، اور قابیل کا جو ہے وہ القیمیہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کر لیں، تو قابیل کے لیے جو ہے یہ بات مطلب ان کو پسند نہ تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہودا جو ہے وہ ان کی تھوڑی سی شکل و صورت کے حوالے سے تھوڑی سی یہ انسان کی جو فطرت کے اندر یہ چیزیں ڈالی گئی تھی، تو اس نے انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا آپس میں اختلاف شروع ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر حابیل کی قتل کے بعد قابیل کو سمجھ نہ آیا کہ اس کو کس طریقے سے مطلب سنبھالیں، کس طریقے سے اس کو سنبھالیں، تو پھر ایک کوا جو ہے وہ آیا اور اس نے دوسرے کوے کو طریقہ سکھایا کہ کس طریقے سے اس کو دفنا دیا جائے، اور اس وقت پھر قابیل کو یہ احساس ہوا کہ اس نے بہت بڑا جو غلطی اس سے ہوئی ہے، اس نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے جو کہ ٹھیک نہیں تھا، یعنی ایک کوا جو ہے وہ بھی اس کے مقابلے میں زیادہ عقل مند ثابت ہوا۔ تو یہ بار اس طرح سے بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے تقریباً کوئی 5 سال کے بعد جو ہے، اس واقعے کے 5 سال کے بعد جو ہے ان کا ایک اور نارینہ اولاد پیدا ہوا، وہ شیس علیہ السلام کے نام سے، اور ان کو یہ خوشخبری دی گئی کہ جو اولاد ان کو نارینہ اولاد، ان کے ساتھ کوئی بہن بھی نہیں تھی، یہ بھی کتابوں کی تاریخ میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر ہوگا،
اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پاتے ہیں تو یہی شیث علیہ السلام جو ہے وہ ان کا جنازہ جو ہے وہ فرشتے ان کو طریقہ بتاتے ہیں اور یہی ان کا جو ہے وہ جنازہ پڑھاتے ہیں. اچھا، حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 950 سال زندگی گزاری، جو کہ کچھ جگہوں پر بیان ہے 960 بھی لکھا ہوا ہے، کسی جگہ پر 930 بھی ہے، اور ان کے اوپر تقریباً 10 صحیفے نازل ہوئے. تو یہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کی ترویج میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت بی بی حوا کا کیا کردار رہا، اس بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے جی، یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا، اور خاص طور پر آج کے اس مناسبت کے حوالے سے، کیونکہ خواتین کی اس معاشرے کے فلاح و بہبود میں، اس معاشرے کی تعمیر میں کیا کردار ہو سکتا ہے، یہاں سے ہم اس کی ابتدا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام نے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جو تخلیق تھی وہ ہوئی اسی لیے تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی سکون اطمینان کا باعث بنے. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطانی وسوسوں کی وجہ سے جنت سے یہاں پہ، حالانکہ یہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، لیکن شیطان یا ابلیس نے اپنا جو کام کرنا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے ان بدلہ لینا تھا، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اس وقت تو ابلیس نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سجدہ نہیں کریں گے. جب ان کو بتایا گیا تو اس نے غرور کیا، جس کی غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا. تو یہ جو سکون اور اطمینان کے لیے میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، یہی جب دنیا میں ان کو بھیجا جاتا ہے تو ان کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور یہی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی سزا ہے کہ ان کا جو وہاں پہ جنت میں بے شمار آسائشیں، بے شمار نعمتوں کے باوجود وہ تنہائی کا شکار تھے، وہ تنہائی محسوس کرتے تھے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی. اور پھر جب ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا اور ان کو الگ الگ بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کی جگہ پہ سرزمین پر اتارا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کی اس پہ جو ہے وہ اتارا گیا، اور اس کے ساتھ کیونکہ ابلیس کو بھی وہاں سے نکالنے کا حکم ملا تو ان کو بصرہ کا علاقہ، یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، قرآن اور سنت کے حوالے سے اس کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن مفسرین نے اکثر جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے. تو ان کو الگ الگ اتار دیا گیا، اور یہی تنہائی جو ہے ان کے لیے زیادہ مشکل بنی، جس کی وجہ سے جیسے ہم آتے ہیں آپ کے کویسچن کی طرف کہ آپ نے جو سوال پوچھا کہ تعمیر میں، یعنی معاشرے کی تعمیر میں، اسلام کی ترویج میں ان کا کیا کردار، تو میرا تو خیال ہے کہ سب سے بڑا کردار ایک نبی کے لیے ان کا یہی تھا کہ ان کو سکون، ان کو اطمینان فراہم ہوا. ٹھیک ہے. ان کے اب جیسے اب بھی ہم اگر جنرلی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اگر ایک مرد جو ہے وہ تکا ہارا گھر پہ آتا ہے اور وہاں پر ان کو سکون کی جو لمحات ہے وہ خواتین کی طرف سے اطمینان ملے، تو میرا خیال ہے کہ اس معاشرہ، اس گھر کی جو تعمیر ہوتی ہے وہ بڑی پرسکون اور بڑی وہ ترقی کے لیے ایک زبردست پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں. تو یہی میرا خیال یہی ہے کہ حضرت حوا کا اسلام کی ترویج میں سب سے اہم کردار ہی یہی ہے کہ انہوں نے اس معاشرے کی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کو سکون اور اطمینان فراہم کیا. بڑی خوبصورت بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور حضرت بی بی حوا اور انبیاء کرام کے بارے میں ہمیں اتنی اچھی باتیں بتائیں. طالبات، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. جاتے جاتے میں آپ کو اردو کے ایک بڑے شاعر عزیز اعجاز کی نظم حوا سے فاطمہ کے کچھ اشعار سنانا چاہوں گی. ماں کا رتبہ کتنا اونچا، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، ایسی ہستی جس کا تقدس پیار، محبت، عزت، حرمت، قربانی، ایثار، عقیدت، بی بی حوا خدمت، عظمت، عزم و وفا کی ایک علامت. ماں کا رتبہ کتنا اونچا، ماں کا رتبہ کتنا اونچا. ہمیں اب اجازت دیجیے. کل اسی ٹائم
اسی چینل پر ہوا سے فاطمہ کے ایک اور خصوصی پروگرام میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.